اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کی، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنا فضل کیا ہے، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان کی رفاقت کتنی اچھی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ جو بھی مجھ اللہ کی، میرے رسول کی اطاعت کرتا ہے، قیامت کے روز بطور انعام اسے کس کی رفاقت نصیب ہوگی؟ انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی، صدیقین کی۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کس قدر اچھی رفاقت ہے ان کی۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العالمین جو اطاعت ہے اس کا جو ثمر ہے، جو انعام ہے، وہ یہ دے رہا ہے کہ جو بھی میری اور میرے رسول کی اطاعت کرے گا وہ محشر میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ کس قدر اس کے لیے انعام ہوگا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر برہان کے اندر حدیث موجود ہے بی بی ام سلمہ سے، کہ وہ کہتی ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں کہ فَأُولَٰئِكَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا یہ لوگ کون ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، کہ اللہ جن پر انعام کرے گا کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، وہ میں ہوں، والصدیقین علی ابن ابی طالب، یعنی سچوں کے ساتھ اگر کسی کو رفاقت ملے گی کسی سچے کی تو وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ اگر انبیاء میں رفاقت ملے گی تو رسول اللہ کی رفاقت ملے گی، اور اگر صدیقین میں رفاقت ملے گی تو وہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت ملے گی۔ والشہداء، شہداء سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ الحسن والحسین، شہداء کی رفاقت میں حسن و حسین ہوں گے۔ والصالحین، اور صالحین کی رفاقت یعنی حضرت حمزہ سے رفاقت ہوگی، جو لوگ میری اور میرے اللہ کی اطاعت کریں گے۔ وحسن اولئک رفیقہ، اس سے مراد میرے 12 جانشین، 12 امام ہیں۔ وحسن اولئک رفیقہ الائمۃ الاثنا عشر من بعدی، اور میرے بعد جو آنے والے امام ہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نبیوں کی بات ہے تو اپنے لیے کہا کہ میری رفاقت حاصل ہوگی، جہاں صدیقین کی بات ہے تو امیر المومنین کی رفاقت کی بات کی، پھر شہداء کی بات کی تو حسن حسین کی، اور صالحین کی بات کی تو حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا۔ اور اس کے بعد وحسن اولئک رفیقہ سے مراد یہ لیا کہ الائمۃ اثنا عشر من بعد، یعنی ان 12 کی کس قدر اچھی رفاقت ہوگی ان کے لیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ اس کے بعد انس بن مالک سے یہ حدیث ہے اسی تفسیر برہان کے اندر کہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام صلاۃ الفجر، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز فجر۔ ثم اقبل علینا بوجہہ الکریم، تو انہوں نے اپنا چہرہ ہماری طرف پھیرا۔ فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ ان رأیت ان تفسر لنا قولہ تعالی، آپ ہمارے لیے اس آیت کی تفسیر کریں۔ میں نے آیت پڑھی، وہ کہتے ہیں کہ یہی آیت کو میں نے دہرایا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ امن نبیون فانا، نبیوں میں میری رفاقت نصیب ہوگی اسے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ وَأَمَّا الصِّدِّيقُونَ فَأَخِي علی، اور سچوں میں میرے بھائی علی کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا الشُّهَدَاءُ فَعَمِّي حَمْزَةُ، اور شہداء میں میرے چچا حمزہ کی رفاقت نصیب ہوگی۔ وَأَمَّا الصَّالِحُونَ فَابْنَتِي فَاطِمَةُ وَأَوْلَادُهُمُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ،
اور صالحین کی رفاقت نصیب ہوگی تو ان لوگوں میں میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد، ان کے بیٹے حسن حسین ہوں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بھی جو تفسیر کی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، یہ وعدہ ہے، تو اللہ رب العالمین محشر میں انہیں ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جو انبیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو شہداء ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تفسیر کر کے بتا رہے ہیں کہ جو بھی یہ عمل کرے گا نبیوں میں اسے میری رفاقت نصیب ہوگی، سچوں میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہوگی، اور صالحین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمۃ الزہرا اور ان کی اولاد یعنی امام حسن حسین اور ان کے بعد آنے والے جو ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں ان کی رفاقت نصیب ہوگی، یعنی وہ محشر میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ معشور کرے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے پر اللہ رب العالمین اسے یہ انعام دے گا کہ اسے رفاقت نصیب ہوگی ان بڑی ہستیوں کے ساتھ۔ یعنی عزیزان محترم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا جو اجر ملے گا وہ انتہائی عظیم ہے، اور اللہ رب العالمین بھی یہ کہہ رہا ہے کہ کس قدر اچھی رفاقت ہوگی ان کی، کہ کوئی انبیاء کے ساتھ ہو، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، کوئی امیر المومنین کے ساتھ ہو، لیکن یہ پاک و پاکیزہ اطاعت کہ جس کا اجر اس قدر عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اتنا بڑا انعام ملے گا۔ وہیں پر اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، بالکل اسی کیٹیگری میں۔ تو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اتنا بڑا ثواب ہے، اس قدر انعام بڑا ہے، وہیں پر اولو الامر کی اطاعت بھی اللہ رب العالمین نے ساتھ ساتھ رکھی ہے کہ اب اللہ رب العالمین جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اتنا بڑا اجر دے رہا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین اولو الامر کی اطاعت بھی اسی کیٹیگری میں چاہتا ہے کہ اس کی اطاعت کر کے لوگ اپنا مقام، اپنا انعام اس طرح سے حاصل کریں کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں، وہ شہداء کے ساتھ ہوں، وہ صالحین کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اسے کسی غیر معصوم کی اطاعت کے ساتھ مخلوط نہیں کر سکتا، کہ یعنی اولو الامر کوئی فاسق و فاجر نہیں بن سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا بہت بڑا اجر ہے، اسی کیٹیگری پر اولو الامر کی بھی اطاعت ہے، تو اللہ رب العالمین اسے ان چیزوں کے ساتھ کبھی بھی مخلوط نہیں کر سکتا کہ اولو الامر جو بھی بن جائے اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، نہیں، بالکل اسی کیٹیگری پر اطاعت ہے جس کیٹیگری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اولو الامر یعنی وقت کے امام جو اللہ رب العالمین نے قرار دی ہیں، وہی اللہ کے رسول کے اوصیاء، ان کی اطاعت کر کے انسان اسی کیٹیگری پر رہتا ہے کہ جو انعام اسے رسول کی اطاعت پر ملے گا وہی انعام اسے اولو الامر کی اطاعت پر ملے گا۔ تو یہاں سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کبھی بھی کسی غیر معصوم کی اطاعت کا حکم دے ہی نہیں سکتا جو گناہ گار ہو، جو اشتباہ کرتا ہو۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور اس کو ریلیٹ کیا اس آیت کے ساتھ، کیونکہ اطاعت کا بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ رب العالمین اسے یعنی اسی کرائٹیریا پر رکھ رہا ہے کہ یہ اطاعت خراب نہ ہو، کسی طرح سے مخلوط نہ ہو، کہ کوئی یہ کہے کہ اولو الامر کی اطاعت یعنی جو اولو الامر بن جائے کسی بھی صورت میں بن جائے، وہ فاسق ہو، فاجر ہو، اس کی اطاعت اللہ نے واجب کی ہے، تو اللہ رب العالمین یہ کبھی بھی نہیں چاہتا۔